ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ سیلف اسٹیم پہ، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو اندر سے کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ اگر اندر سے پیمانہ بھرا ہوا ہوگا تو بہت کم چانس ہے کہ آپ اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑیں گے. تو مہجبین آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک ماں کا بڑا ایک عام سا کویشچن ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، وہی ماحول ہے، میں سب کی اسی طرح سے تربیت کر رہی ہوں، لیکن یہ والا میرا ایک جو بچہ ہے یہ کیوں ایسی ایکٹیویٹی میں الجھ گیا ہے، ایسے کیوں ہو گیا ہے، اس کی سیلف اسٹیم کو کیوں مسئلہ ہوا ہے؟ اگر میں کام نہیں صحیح کر رہی تھی تو سب بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اچھا کمل، یہ بھی عام طور پہ ضرور ہوتا ہے بہن بھائیوں میں، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہر بچے کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ طرح سے کچھ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ بہت زیادہ کرتے ہیں. مثلاً ماں کا ایک جملہ ایک بچے کو ٹھیک لگے گا، دوسرے بچے کو ٹھیک نہیں لگے گا. تو 2 بچے تھے، جیسے اس میں سے ماں نے کہا کہ اس کو کھانا دے دو، جب دوسرا بچہ آیا تو ان کا اس کو ذرا گرم کر کے دے دو، تو پہلے بچے نے فوراً کہا کہ وائی اس کو گرم کر کے دے رہی ہیں، مجھے کیوں نہیں. تو اس طرح بچے ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں. یا کئی دفعہ مائیں گھر میں ایسے بھی کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا تمہارا بھائی کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، تم بھی اتنا اچھا پڑھ لو، دیکھو اس نے صفائی کر لی ہے تم نے نہیں کی. تو ہم کمپیریزنس میں خود جاتے ہیں، کزن سے کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی وہ بچہ سیکھ رہا ہے. کچھ بچہ جو ہوتا ہے، کسی بچے میں کوئی ٹیلنٹ ہے، پہلا بچہ اگر نمبر بہت اچھے لے رہا ہے، دوسرا بچہ ہو سکتا ہے کسی اور سبجیکٹ میں، لیکن ہم اس کو کمپیئر، تو اس طرح کمپیئر جب کرتے ہیں تو اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. تو مدر کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس سے بات چیت کرے، جیسے میں نے کہا نا، ایکنالج کرے اس کی فیلنگس نکلوائے، سوال کرے. اچھا اسکول میں آج کیا ہوا تھا، کلاس میں کیسے ہے، آپ کو کیسا لگا، ہم وہاں کہیں پکنک پہ گئے تھے، اس کی کوئی بات کریں. اس سے وہ جب بولے گا تو چیزیں خود بخود نکلیں گی. ٹھیک ہے. تسمیرہ یہ بتائیں، اسی سے ہم اگر آگے دیکھیں کہ ایک اسی ماحول میں بچے ہیں، اب والدہ جو ہیں اب وہ سوچتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے اپنے بچے کی سیلف اسٹیم کو لو نہیں کرنا، اس کو بوسٹ دینا ہے، لیکن اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو وہ پھر کیسے اس کو ٹوکے گی؟ ٹوکنے میں ذرا بعد میں آتی ہوں. میں اس بات کو ذرا کنٹینیو کروں گی کہ دیکھیں وہ جو آپ نے کہا نا 4 ہیں، ایک ہی ماحول ہے، بالکل ایک ماحول نہیں ہے. پہلا جو ہے وہ فرسٹ بورن ہے، پیرنٹس کی مسٹیک زیادہ ہے. دوسرا جو ہے اس کا پہلا ایک بڑا سبلنگ تھا، تیسرا جو ہے اس کے 2 بڑے سبلنگ ہیں. پلس یہ کہ جب وہ اسکول جا رہے ہیں وہاں پہ ان کے فرینڈز ڈفرینٹ ہیں، ٹیچرز ڈفرینٹ ہیں، والد والدہ کی ایج ڈفرینٹ ہے، دادا دادی کی اب ایج ڈفرینٹ ہو گئی، ان کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو گیا، سبلنگز اب ان پہ اتنا ہی انفلوئنس ڈال رہے ہیں. تو یہ جو ہے ماحول ایکچولی ایک رہا نہیں. ٹھیک ہے. جو آپ اب بات کر رہی ہیں کہ کیا کیا جائے اس بارے میں، یعنی کہ اگر اس کو ماں کو نظر آ رہی ہے کہ بچے میں کوئی ایشو ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیے اس وقت آپ کو ادھر زیادہ توجہ دینی ہے. اچھا یہ والی بات جو ہے نا، 4 بچے ہیں، 4 کو میں برابر توجہ دیتی ہوں، نہیں. ایک کو شاید میتھس میں توجہ چاہیے، دوسرے کو بیہیویئر میں توجہ چاہیے، تیسرے کو اب میں اپنی مثال دیتی ہوں. میری ایک بچے کو جو ہے نماز پہ مجھے کہنا ہے، دوسرے کو مجھے دوسری طرح سے لے کے آنا ہے. یو کین ناٹ سے کہ آپ جو ہے نا ایک ہی طرح سے سب کے لیے کر سکتے ہیں. جب وہ دیکھ رہی ہیں ایک چیز جو کہ پہلے 2 بچوں کے لیے چلی ہے ان کی، تیسرے کے لیے نہیں چل رہی، اب انہوں نے اسی چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے کہنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انسٹرکشنز میں چینج آنا. لیکن مدرس کہتی ہیں ہم اس سارے پروسیس میں بہت تھک جاتے ہیں، ہمارے پر کام اتنا ہوتا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو فوکس رکھیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات، مدرہڈ از ناٹ این ایزی جاب. یہ ماننے جو ہم کہتے ہیں میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایسے ہی تو نہیں مل سکتی وہ، اس میں تو خود کو حقیقتاً ختم کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اور جب آپ دیکھ رہے ہیں اب جیسے جس بچے کو بخار ہو جاتا ہے، ماں اپنی راتوں کی نیند اس بچے کے لیے حرام کر دیتی ہے. تو یہی ہے، سیلف اسٹیم بھی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی، لیکن مطلب جیسے دانا کوئی نظر آ سکتا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا. تو توجہ آپ نے اتنی دینی ہے جیسے بخار میں آپ رات کو پٹیاں کر رہی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے سیلف اسٹیم کے لیے شروع میں توجہ نہیں دی کہ میں تھک گئی ہوں، کتنے کام کروں، بعد میں جو پریشانیوں کا پیکیج آئے گا اس سے بھی آپ نے ہی ڈیل کرنا ہے. تو پہلے اگر خود ہی کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. اچھا ایک اور ایشو جو ہے مہجبین، آپ اگر اس کو ایڈریس کریں کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی تو بچہ میری سپرویژن میں ہے، میں اس کی تعریف بھی کروں گی، اس کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ بھی دوں گی، اس کو چیزیں بھی سکھاؤں گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا، سوسائٹی میں جائے گا، اس کو بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، وہاں پہ اس کو کہیں پہ ٹھوکر بھی لگے گی، وہاں پہ لوگ اس کو بروز بھی کریں گے، اس کو دکھ بھی دیں گے، خنجر بھی گھونپیں گے. اب وہاں پہ اس کی سیلف اسٹیم کو کیسے میں اس کو اتنا کانفیڈنس دے دوں اور اس کو مطلب کیا چیزیں سکھا دوں کہ اب وہ وہاں پہ اچھے طریقے سے رہ سکے؟
ایک تو اگر ماں نے اس کی سیلف اسٹیم ہائی کی ہوئی ہے تو ان سب کو برداشت کرے گا. اور سب سے جو چیز ہے کہ جب بھی وہ گھر واپس آئے گا اس کو گلے لگانے والی ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کو بوسٹ کرے گی, وہ اس کو سپورٹ کرے گی. بیٹے کوئی بات نہیں, زندگی میں انسان وہ کہتے ہیں نا کہ شہ سوار ہی گرتے ہیں, جو بہت آگے جاتا ہے وہی گرتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ اٹھو گے, یو کین ڈو اٹ. کیونکہ ماں کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, یو کین ڈو اٹ. یہ بچے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور جب گھر سے اتنی اس کو سپورٹ ملے گی تو وہ ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہوگا, زخمی دکھی بھی ہوگا, لیکن جو ماں کی سپورٹ ہے نا اس کو اس سے نکالنے میں بہت آسان کرے گی. تسمیرہ, اسی کویسچن کا ایک اگر ہم پارٹ 2 کر لیں یہاں پہ کہ اگر وہ بچہ ایک ہے بڑا ہوا اور وہ نکلا تو کیا کیا چیلنجز اس کو پیش آ سکتے ہیں جاب میں, شادی میں, اسٹڈیز میں, اپنی جو انٹریکشن میں, جیسے ایک ٹین ایجر ہے یا اس سے بھی تھوڑا آگے 20s 40s میں چلا گیا ہے, جو اس کی سیلف اسٹیم کو لوور کر سکتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب زیادہ لوگ ایڈکشن میں جاتے ہیں جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں, اور دوسرا ایک جمپ آتا ہے جب وہ تقریباً 40s میں جاتے ہیں جہاں وہ اپنی طرف سے بہت کامیاب یا ناکام ہو سکتے ہیں. تو کون کون سی چیزیں جس کے بارے میں ہمیں وہاں محتاط ہو جانا چاہیے؟ آپ نے 2 ایگزیکٹ وہ ٹائمنگز بتائی ہیں. 40s میں مڈ لائف کرائسس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے خواتین کا ہو چاہے مردوں کا ہو. صحیح. ٹین ایج میں بھی یہی آئیڈینٹی کا کرائسس آ جاتا ہے, اب آپ نہ بچے ہیں اور نہ آپ بڑے ہیں. صحیح. سو ان کرائسس کے لیے ایک تو پہلے سے پری پلاننگ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو کس طرح سے چلنا ہے. ابھی جو ہم یہاں بات ہوئی ہے اس میں یہ تھا کہ ماں نے گلے لگانا ہے. سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ پیپل, ماں باپ, گھر میں دادا دادی, بہن بھی. اب بھائی اگر یہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ کو, تو پھر ایکس وائی زی, ٹام ڈک اینڈ ہیری نے جیسے بھی کیا, نہ آپ بروز ہوں گے نہ آپ کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. یہاں 6 لوگ بیٹھ کے غلط منشیات میں ہیں, آپ وہیں سے اٹھ کے چلے جائیں گے, قالو سلامہ. اٹ ول بی ویری ایزی فار دا چائلڈ ٹو سے دیٹ. لیکن اچھا یہی مڈ لائف کی کرائسس میں بھی ہوتا ہے. اگر اسٹرینتھ چلتی چلی آ رہی ہے, مڈ لائف کرائسس آئے گا. کہ خواتین کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, اب انہیں جو دکاندار ہیں باجی نہیں کہہ رہے ہیں, آنٹی کہہ رہے ہیں, بڑا جھٹکا سا لگ جاتا ہے. اچھا مرد حضرات کو بال کے جھڑنے کا ہو جاتا ہے. Everything is related to self-esteem. This was something related to beauty. یا یہ کہ جاب ہے, جاب میں آپ کے ہائیز اینڈ لوز آ گئے, کریئر میں آ گئے, پروموشن آپ کی نہیں ہوئی, آپ کی سیلف ورتھ جو ہے آپ کی نظروں میں نہیں گرتی. آپ جان پاتے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا سے آپ کی پروموشن نہیں ہوئی, but it doesn't harm you. صحیح. So ان 2 ٹائمنگز میں اگر یہ اسٹرینتھ آف پرسنالٹی ہے, سیلف اسٹیم ہیلدی ہے, تو آپ اس فیز سے آرام سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی ٹپس آپ دیں گی جس کی وجہ سے لوگ اپنی سیلف اسٹیم پہ خود ورک کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں اپنے آپ کو, کون کون سے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جو اپنے اندر لے کر آئیں؟ دیکھیے, ایک تو لوکس آف کنٹرول, یہ میں سمجھاتی ہوں. لوکس آتا ہے لوکلائزیشن, لوکیشن اینڈ فوکس کا مل کے لوکس ہے. لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہونا چاہیے, یعنی کہ جو بھی آپ کے ساتھ لائف میں ہو رہا ہے آپ اس کی رسپانسبلٹی لیں, اچھا یا برا. یہاں آج اگر میں وقت پہ نہیں پہنچی ہوں, میں آپ کو یہ کہہ دوں جی ٹریفک کی وجہ سے نہیں پہنچی, اس کا مطلب ہے لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہے, میں نے ٹریفک کو بلیم کر دیا. اگر اسی کو ذہن میں رکھ کے 15 منٹ پہلے روانہ ہوں اور میں آ کے کہوں میں وقت پہ آ گئی, میرے ساتھ جو تھیں وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکی, دس از لوکس آف کنٹرول. سو لوکس آف کنٹرول اپنے انٹرنل رکھیں. سادے الفاظ میں ناظرین کے لیے, اپنے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے. ماحول آپ کو نہ تنگ کر رہا ہو, لوگ آپ کو نہ تنگ کر رہے ہو, آپ خود ڈیسائیڈ کریں. آپ نے غصہ بھی کرنا ہے, ڈیسیجن آپ کا ایسا ہے کہ ایسے بیہیویئر پہ میں نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہ کوئی مجھ سے ریئیکشن نکلوا لے گا. ٹھیک ہے. سو دی لوکس آف کنٹرول از ان یور ہینڈ. ٹھیک ہے, یو آر ہیلدی. اچھا یہاں پہ یہ بھی ماجبین آپ بتائیے گا, کچھ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا اس کی طرف کہ ایک جو والدہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں تو اپنے بچے کی سیلف اسٹیم پہ کام کرتی ہوں, لیکن وہ باقی لوگ جو ہیں کبھی دادا کچھ کہہ دیتے ہیں, دادی, نانی, خالہ, ماموں, پھپھو, تایا, جتنے رشتہ دار ہیں وہ ضرور بیٹھ کے کبھی اس کا مذاق اڑائیں گے, کبھی اس کو کچھ فنگر پوائنٹ کریں گے, کمپیریزن کریں گے. اس وقت میں کیا کروں جب وہ میرے بچے کی سیلف اسٹیم کو لو کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, ایک تو سب سے جو ابھی انہوں نے کہا کہ اندر سے ہے, اور سب سے بڑی بات ماں کی ہے. اگر ماں بچے کا سیلف اسٹیم لو نہیں کر رہی تو اس کا دوسرے لوگ سیلف اسٹیم لو نہیں کر سکتے. ان کو آپ سمجھیں وہ زندگی میں جیسے مہمان اداکار کسی ڈرامے میں نہیں آتے کہ آئیں گے, چل وہ اس طرح کے لوگ تو آتے جاتے رہیں گے, لیکن ماں اور باپ اگر نہیں کر رہے تو
پھر بچے کی سیلف اسٹیم لو نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی, بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. اور سیلف اسٹیم کے بارے میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں پتہ چل رہی ہیں جن کی ہم چیک لسٹ بنائیں گے اور اپنے گھروں میں رکھیں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے.